اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ تعالی عز و جل آج ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 197 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، الحج حج، اشہر مہینے، الحج اشہر حج کے مہینے، معلومات جانے پہچانے ہیں۔ فمن فرد پس جو عزم کر لے، فرض کر لے، فیہن الحج، فیہن الحج ان میں حج کا، یعنی جو ارادہ کر لے ان میں حج کا، فلا رفسا پس جائز نہیں شہوت کی باتیں، ولا فسوق اور نہ گناہ، ولا جدال اور نہ لڑائی جھگڑا، فی الحج حج میں، وما تفعلوا اور جو تم سب کرو گے، من خیر بھلائی سے، یعلمہ اللہ جان لے گا اسے اللہ سبحانہ وتعالی، وتزودوا اور سب زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، فإن پس بے شک خیر الزادی بہترین زاد راہ التقوی تقوی ہے، واتقونی اور تم سب ڈرتے رہو مجھ سے، یا اولی الالباب اے عقل والو۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں، یعنی سب کو معلوم ہے۔ تو جو شخص ان مہینوں میں حج کا عزم کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے دوران نہ جنسی چھیڑ چھاڑ جائز ہے، نہ بد کرداری اور نہ ہی لڑائی جھگڑا، اور جو بھی نیکی کا کام تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، اور سفر حج میں بہترین زاد راہ تو تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اے عقل والو میری نافرمانی سے بچتے رہو۔ تو الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، مہینے یکم شوال سے لے کر 10 ذی الحجہ تک ہیں، یعنی شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن حج کے ایام ہیں، حج کے مہینے ہیں، اور حج کا احرام اسی مدت کے اندر اندر باندھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی اس سے پہلے باندھے تو وہ ناجائز یا مکروہ ہوگا، ہاں البتہ عمرہ کا احرام جو ہے وہ باندھا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم پہلے بھی اس چیز کو پڑھ چکے ہیں کہ احرام کہاں سے باندھنا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا مسجد میں اور پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم احرام کہاں سے باندھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینے والے ذوالحلیفہ سے باندھیں گے، شام والے جہفہ سے، نجد والے قرن منازل سے، اور یمن والے یلملم سے۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، یعنی میقات ہیں، میقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے کہ وہاں سے یہ اپنے احرام لازمی باندھ لیں گے۔ اچھا، وہ شخص جو حج کا ارادہ کر چکا ہے اس کو کیا پہننا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق نہ وہ قمیض پہنے، نہ امامہ، نہ ٹوپی، اور نہ وہ کپڑا جس میں ورس یا زعفران لگا ہو۔ اگر چپل نہ ملے تو موزے ٹخنوں سے نیچے تک کاٹ کر پہن لے۔ اسپیسیفک لباس ہے جسے احرام کہتے ہیں، اسے صرف وہی پہننا ہے۔ اب مہینے معلوم ہو گئے، اس کے بعد فمن فرد فیہن الحج بس جو عزم کر لے۔ فرادہ کا مطلب یہاں پر فرادہ کا مطلب ہے ارادہ کر لے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد لبیک پکارنا ہے، کہ یعنی جب حج کا احرام باندھ دے تو اسے پورا کرنا بھی لازم ہے، اور فرض سے مراد یہاں واجب و لازم دونوں مراد ہیں۔ احرام باندھ دیا تو اب اللہ حکم دیتا ہے، ارادہ ظاہر سی بات ہے ارادہ کیا، اس کے بعد احرام بھی باندھ لیا، تو اب تم حج کے ایام میں داخل ہو چکے ہو، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج،
کہ تمہارے لیے مشکلات ہوں گی، تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، تو رفس نہیں ہونا چاہیے، فسوق اور جدال نہیں ہونا چاہیے۔ تو رفس کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیان بھی فرمایا کہ یہ رفس کیا ہے۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں اللہ کا حکم ہے کہ فلا رفسا، تو رفسن کہتے ہیں الجماع والافحاش للمرأة بالکلام، جمع کرنا یا اس کے متعلق باتیں کرنا، یہ ہے رفس۔ ولا فسوق، فسوق کہتے ہیں جمیع المعاصی کلیہا، تمام گناہ چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ۔ اینڈ جدال، جدال جھگڑا، یعنی ان تمام چیزوں سے روک دیا گیا تاکہ حج کا جو حقیقی مقصد ہے یعنی تربیت نفس وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ تو رفس، فسوق اور جدال سے تمہیں بچنا ہے، یعنی احرام کی حالت میں جمع، اس کے تمام اس سے ریلیٹڈ جو کام ہیں، یعنی جیسے مباشرت، بوسہ لینا، اور ان باتوں کا عورتوں کی موجودگی میں ذکر کرنا۔ گو بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مردوں کے مجموع میں بھی کوئی ایسی بات کرنے کو رفس میں داخل کیا گیا ہے۔ تو رفس کا ادنا درجہ کیا ہے؟ جماع وغیرہ کا ذکر کرنا، فحش باتیں کرنا، دبی زبان سے ایسے ذکر کرنا، یعنی اشاروں میں کنایوں میں جمع کرنا، اپنی بیوی سے کہنا کہ احرام کھل جائے تو جمع کریں گے، چھیڑ چھاڑ، مساس وغیرہ، یہ سب رفس میں شامل ہیں۔ اور احرام کی حالت میں یہ سب باتیں حرام ہیں۔ ان تمام باتوں کا جاننا نہایت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر اتنی بڑی سعادت عطا فرمائی، آپ کو ان بندوں میں رکھا کہ جو اس کے گھر کا حج کرنے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے یہ آداب، یہ چیزیں خواتین ہیں تو انہیں بھی سیکھنی چاہیے، مرد ہیں تو انہیں بھی ضرور معلوم ہونی چاہیے کہ آپ لکی پرسنز ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو گناہوں سے بالکل پاک کرنے لے جا رہا ہے، بشرطے کہ آپ کا مال حلال ہے، حلال مال کمایا، وہ جمع کیا، اور اللہ کی طرف سے منظوری ہوئی، آپ اس کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ جب اس کے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ نمود و نمائش ہو، نہ وہ حرام کا مال ہو۔ اب یہ دو چیزیں کلیئر ہوگی، اب آپ نے احرام باندھ دیا، پکا ارادہ ہو گیا، تو اس کے بعد احرام کی کچھ پابندیاں ہیں، اس کا خیال رکھنا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے کہ رفث نہ ہو، اس طرح کی کوئی بات نہیں، بیوی ساتھ جا رہی ہے اس طرح کی کوئی بات نہ ہو، ایون مردوں کے مجمع میں دو مرد ہوں، زیادہ ہوں، تو اس طرح کی کوئی فحش بات بھی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آگے کیا سمجھایا کہ ولا فسوق، تو فسوق کے معنی عصیان اور نافرمانی کے ہیں، شکار بھی اس میں شامل ہے، گالی گلوچ وغیرہ، بد زبانی بھی اس میں شامل ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے قتل کرنا کفر ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا دوسروں کو کے تقرب کے لیے، کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں، تو یہ بھی فسق میں شامل ہے۔ تو کوئی بھی اگر اس نیت سے کسی بھی جانور کو ذبح کر رہا ہے کہ ہمارے فلانا بندہ ہم سے خوش ہو جائے گا، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، وہ خوش ہو جائے گا، تو یہ تو شرک ہے۔ بندہ مومن قربانی، صدقہ و خیرات جو بھی کرتا ہے، اس کا مقصد صرف رضائے الہی ہونا چاہیے۔ اگر رضائے الہی نہیں ہے، کسی کے کنسپٹ کلیئر نہیں ہیں، تو یہ کلیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، نہیں تو وہ انجانے میں بھی شرک کر رہا ہے، تو اس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی فسق میں داخل ہے۔ کسی کے برے نام رکھنا، لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، باتیں کسنا، طنز کرنا، تو حج کے ایام میں جب آپ احرام پہن لیں تو ان تمام باتوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔
اور برے نام رکھنا، ظاہر سی بات ہے آپ کسی کو کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی موٹا ہے، کسی کے اعضاء کیسے ہیں، کوئی بولتا کس طرح ہے، یہ تو عام عام حالات میں بھی ہر وقت حرام ہے۔ لیکن یہ کیونکہ حرمت والے مہینے بھی ہیں نا، آپ کو معلوم ہے حرمت والے 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک رجب، تو حج بھی تو انہی میں آ رہا ہے، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج کے 10 دن، تو یہ تو حرمت والے مہینے بھی ہیں۔ تو حرمت والے مہینوں میں اور جب حج کا مہینہ بھی آ گیا، ان کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یعنی اس طرح حرم میں بھی ان کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے۔ ایک آپ حج کے لیے گئے، دوسرا آپ حرم شریف میں تشریف لے گئے، اتنی بابرکت جگہ پر جا کر اگر انسان کسی کو گالی نکالے، انسان کسی کا الٹا سیدھا نام لے، کسی کو برا بھلا کہے، تو اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، وہاں پر پھر اس کا گناہ بھی زیادہ ہے، اس کی حرمت زیادہ ہے۔ تو فسق سے مراد، امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں فسق سے مراد وہ کام ہیں جو احرام کی حالت میں منع ہے۔ کیا منع ہے؟ شکار نہیں کھیل سکتا، بال نہیں منڈوا سکتا، ناخن وغیرہ نہیں کتروائے گا، اس طرح اپنی زبان کو پازیٹیو صاف ستھرا رکھے گا، اپنی زبان سے کچھ غلط نہیں نکالے گا، بد زبانی بد کلامی نہیں کرے گا، کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا اپنی باتوں سے۔ صحیحین کی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بیت اللہ کا حج کرے، نہ رفث کرے نہ فسق، وہ گناہوں سے ایسا نکل جاتا ہے جیسے اپنے پیدا ہونے کے دن تھا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ حج کے دنوں میں، حج میں جھگڑا نہیں، یعنی حج کے وقت، حج کے ارکان میں بھی جھگڑا نہ کرو۔ دو چیزیں آ گئی ہیں، حج کا وقت اور اس کے ارکان، اور دوسری وہ چیز کہ اس دوران کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا۔ ایک تو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، سفر ہے، آپ کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، آپ گر سکتے ہیں، آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو پتہ چلے کہ لڑائی شروع ہو گئی۔ تو وہ جو تربیت والا عمل ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر رہا ہے، اس کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ ایک تو یہ کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا حج میں، اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ حج کے مہینے مقرر ہو چکے ہیں، ان میں کمی زیادتی تم نہیں کر سکتے، اور نہ ہی موسم حج کو تم آگے پیچھے کر سکتے ہو۔ مشرکین کی عادت تھی نا کہ کبھی حرمت کا مہینہ یہ بنا لیا، کبھی حرمت کا مہینہ دوسرا بنا لیا، اپنی مرضی سے چوز کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے وہ مقرر ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو بھی تم بھلائی کرو گے، جو بھی تم نیک کام کرو گے، تو يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، تم سب زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، بس بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یمن کے لوگ حج کے لیے آتے لیکن زیادہ راہ ساتھ نہ لاتے، کہتے کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، پھر مکہ پہنچ کر لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے۔ تو اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے یہ آیت نازل فرمائی۔ اچھا، اب معلوم ہوا کہ جب ہم حج کے لیے جائیں تو ہمارے پاس ہمارے خرچے کے لیے زیادہ راہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ زیادہ راہ ضروری ہے۔ جیسے کچھ لوگ جاتے تھے اور کچھ ساتھ لے کر نہیں جاتے تھے، تو اس کا رزلٹ کیا نکلتا تھا؟ پھر وہ وہاں جا کر بھیک مانگتے تھے، لوگوں سے مانگتے تھے۔ تو یہ ایک غلط چیز تھی جس سے منع کیا گیا، روکا گیا کہ اپنا توشہ اور سفر خرچ لے لیا کرو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کیا مروی ہے کہ لوگ بلا خرچ سفر حج کو نکل کھڑے ہوتے، پھر لوگوں سے مانگتے پھرتے، جس پر یہ حکم ہوا۔ اور اسپیشل جو ہے یمن کے جو لوگ تھے نا ایسے کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جب احرام باندھتے تو جو کچھ توشہ بھتہ ہوتا سب پھینک دیتے اور نئے سرے سے نیا سامان لیا کرتے تھے۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ ایسا نہ کرو،
آٹا ستو وغیرہ توشے میں لے لو۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی فرمان عالی شان ہے کہ انسان کی عزت اسی میں ہے کہ وہ عمدہ سامان سفر ساتھ رکھے۔ آپ اپنے ساتھیوں سے دل کھول کر خرچ کرنے کی شرط کر لیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں اس میں تو خرچ کرنے پر اجر ہے، ثواب ہے۔ دیکھیں ضرورت کے وقت مانگنا، ضرورت کے وقت مانگنا اگرچہ ناجائز نہیں ہے، لیکن دین اسلام جو ہے سوال کرنے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ بلا ضرورت مانگنا اور پیشے کے طور پر مانگنا تو بدترین جرم ہے۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ پھر بھی مانگ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص مانگنے کو عادت بنا لے گا وہ قیامت کو اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا تک نہ رہے گا۔ تو سوال سے تو بچنا چاہیے، جس قدر ہو سکے مانگنے سے گریز کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر تو بالخصوص وہ حج کے لیے جا رہے تھے تو انہیں سکھا دیا گیا کہ اپنا زاد راہ جو ہے وہ ساتھ لو، اپنی تیاری کرو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں زاد راہ جو ہے دنیاوی تو زاد راہ ہے ہی کہ وہ تم اپنے ساتھ رکھو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے توشے کی بھی تیاری کر لو، یعنی اپنی قبر میں لے کر جاؤ۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین زاد راہ کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے، یعنی خشوع و خضوع، اطاعت و تقوی کہ باطنی لباس سے تم خالی نہ ہو۔ اور یہ جو تقوی کا لباس ہے نا، ظاہری لباس سے کہیں زیادہ بہتر اور نفع دینے والا ہے۔ ایک حدیث میں ایسا بھی آتا ہے کہ دنیا میں اگر کرو گے تو آخرت میں پاؤ گے، یعنی یہاں کا جو توشہ ہے وہاں تمہیں فائدہ دے گا، خوف خدا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ڈرتے رہو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، یعنی میرے عذابوں سے، میری پکڑ دھکڑ سے، میری گرفت سے، میری سزاؤں سے ڈرو۔ دب کر میرے احکام کی تعمیل کرو، میرے ارشاد کے خلاف نہ کرو، تاکہ تم سب نجات پا سکو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے مکہ و مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ حج کے احکام جب ہم جائیں تو ان کو اچھے سے سیکھ سکیں۔ بالخصوص جو چیز رفس میں آتی ہے، فسوق میں آتی ہے۔ فسوق میں جو مفسرین کرام نے چیزیں بیان کی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ایک دو چیزیں اور بھی ہیں جو فسوق میں شامل ہیں، جیسے قریش جو تھے نا وہ مشعر حرام کے پاس جو ہے مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے، باقی سارے عرفات میں جا کر ٹھہرتے تھے۔ تو پھر آپس میں جھگڑا ہوتا تھا، ایک کہتا تھا بھئی ہم تو قریش ہیں لہٰذا ہم ادھر مزدلفہ میں ہی ٹھہریں گے، باقی سب جو ہیں عرفات میں جائیں گے۔ تو ایک کہتا تھا ہم صحیح راہ پر ہیں، طریقے ابراہیمی پر ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرما دی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے نا اپنے نبی کے ہاتھوں حج کے ارکان، اس کے ٹھہرنے کی جگہیں بیان کر دی ہیں۔ اب نہ کوئی ایک دوسرے پر فخر کرے، نہ حج کے دن آگے پیچھے کرے، بس یہ جھگڑے ختم کر دو۔ یعنی حج کے سفر میں آپس میں نہ جھگڑو، نہ ایک دوسرے کو غصہ دلاؤ، نہ گالیاں دو۔ ایون بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اپنے غلام کو بھی ڈانٹ ٹپٹو نہیں کرو، ڈانٹو نہیں۔ بعض جگہوں پر اس طرح کچھ روایات آتی ہیں کہ صدیق اکبر نے ان کا غلام جو ہے کافی لیٹ آیا، اور جب آیا تو اس نے وجہ بیان کی کہ اونٹ گم ہو گیا تھا، تو صدیق اکبر نے جو ہے ناراضگی کا بھی اظہار کیا، کچھ اس کو مارا بھی، تو حضور نے صرف دیکھ کے اتنا ارشاد فرمایا کہ دیکھو احرام کی حالت میں کیا کر رہے ہیں۔ تو آپ کا یہ فرمانا گویا کہ یہ کہنا تھا کہ آپ کو یہ اس طرح سے اس حالت میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو مار کرنا، ڈانٹ ڈپٹ تنبیہ کے لیے غلام کے لیے اس کی اجازت بھی ہمیں روایات میں نظر آتی ہے۔ اور اس طرح آتا ہے کہ جو شخص اپنا حج پورا کرے اور مسلمان اس کے ہاتھ سے ایذا نہ پائیں، اس کے تمام اگلے گناہ اللہ سبحانہ وتعالی معاف فرماتا ہے۔
فرما دیتا ہے۔ تو یہ بڑی سعادت کی ایک آپ کہہ لیں کہ عبادت ہے کہ حرم شریف میں بندہ چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کا حج کرنے کے لیے جائے تو وہاں پر اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھے، جس قدر ہو سکے عبادت کرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بھلائی کے تم کام کرو گے، جو جو میں نے حکم دیے ہیں ان کو تم کرو گے، جن سے میں نے روکا تم رکو گے، تو یعلم اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، یعنی جو تم کرو گے اس کا ریوارڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بخشش کی نعمت کی صورت میں عطا فرمائے گا، ایسی بخشش کہ گویا تم آج ہی پیدا ہوئے نئے سرے سے تمہیں زندگی گزارنے کو ملے گی، گزشتہ تمام گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بابرکت ماہ مبارکہ کے صدقے ہم سب کو اپنے پیارے حرم کی زیارت کروائے، ہمیں حج و عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔